السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 سے 163 تک۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے واضح طور پر بیان کر دی، اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو بیان کر دیا لوگوں کے لیے کتاب میں۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنے عمل کی اصلاح کی اور مسائل کو بیان کیا، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو یہ ایسے لوگ ہیں جن پر میں رجوع کرتا ہوں۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں، بہت اچھی طرح توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اسی حال میں، وہم کفار، اس طرح سے کہ وہ کافر ہی تھے، یا یوں پڑھ لیں کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے کفر کی حالت میں، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی اور تمام لوگ بھی، خالدین فیہا، وہ اس لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ تو ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی ڈھیل دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ جس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں مگر وہی، وہ بہت رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اب ہم اپنے اس سبق کو دوبارہ دیکھیں گے۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، کاتما کا معنی ہوتا ہے کسی حق بات کو چھپا جانا، یعنی وہ اس چیز کو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، یہ بینت ان کی جمع ہے، انزلنا ہم نے جس کو نازل کیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے مسائل نازل کیے ہیں وہ اس کو چھپا جاتے ہیں، والہدی، اور ہدایت کی باتوں کو چھپا جاتے ہیں اس کے بعد کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر دیا۔ یہاں کتاب سے مراد تورات، انجیل ہے، اور لفظ عام ہونے کی وجہ سے اس سے مراد قرآن مجید بھی ہے۔ فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی۔ اللعنہ، اس کا معنی اصل میں یہ ہوتا ہے الطرد، کسی چیز کا دفع دور کر دینا، تو جس پر اللہ لعنت کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے بہت دور ہے، اور جس پر لوگ لعنت کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اللہ سے اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اس شخص کو اس کی رحمت سے دور کر دیا جائے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عام طور پر جو چیز بیان کی ہے وہ ہے یہودیوں کے بارے میں، کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں
نبی علیہ السلام کے جو اوصاف بیان کیے گئے تھے، آپ کی جو بشارتیں دی گئی تھیں اور آپ کی جو نشانیاں بتائی گئی تھیں، یہ لوگ اس کو چھپا جاتے تھے اور اس کو بیان نہیں کرتے تھے۔ اور قرآن مجید میں اگر اس چیز کو قرآن مجید کے بارے میں دیکھا جائے تو پھر اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جس عالم دین نے، کسی بھی ایسے شخص نے جس کو ایک مسئلہ آتا ہے لیکن اس سے پوچھا گیا تو اس نے اس کا انکار کر دیا حالانکہ اس کو آتا تھا، تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من سئل عن علم علمہ، کہ جس شخص سے کسی علم کا سوال کیا گیا جس کو وہ جانتا تھا، ثم کتمہ، پھر اس نے اس کو چھپا دیا، یعنی وہ مسئلہ بتایا نہیں، الجم یوم القیامت بلجار من النار، تو قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ کی لگام پہنا دی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ یعنی مسئلہ ایک جانتے ہوئے آگے بیان نہ کرنا، اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ بعض اوقات تو مسئلہ اس لیے ایک جاننے والا بیان نہیں کرتا کہ اس کے اپنے اندر بے عملی ہوتی ہے، اور وہ اپنی بے عملی کو چھپانے کے لیے کسی کو بھی مسئلہ نہیں بتاتا کہ کوئی دوسرا شخص کہے گا کہ یہ خود تو اس پر عمل نہیں کرتا۔ یہ بدترین حالت ہے۔ اور کبھی مسئلہ اس لیے چھپایا جاتا ہے کہ جو پوچھنے والا ہے یا جب پوچھا جا رہا ہے اس وقت اس کے پاس اس کا اپنا کوئی عزیز یا اس کے اوپر احسان کرنے والا کوئی ایسا شخص موجود ہے جو مسئلہ اس کے خلاف جا رہا ہے۔ اگر اس نے اس کو صحیح بیان کر دیا تو وہ شخص ناراض ہو جائے گا، تو اس کی ناراضی سے بچنے کے لیے مسئلے کو چھپایا گیا۔ یہ بھی بدترین حالت ہے۔ اور بعض اوقات مسئلہ اس لیے نہیں بتایا جاتا کہ جس طرح یعنی مقابلہ بازی ہے، فرض کریں امتحان ہے تو اسٹوڈنٹ تقریباً طالبات طلباء ایک دوسرے کو مسئلہ نہیں بتاتے کہ اگر اس کو اس بات کا پتہ چل گیا تو اس کے نمبر زیادہ آ جائیں گے، تو اس میں تو مسئلے کو چھپانے کے ساتھ ساتھ ایک حسد بھی آ جاتا ہے، اور یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں اور ان کے علاوہ بھی جو بہت سی صورتیں ہیں، مثلاً حکمران کے ڈر سے جھوٹ بول دیا جائے یا کسی کے خوف سے مسئلے کو غلط کر دیا جائے، تو یہ ساری ہی صورتیں تباہ کن ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ جس طرح بعض اوقات یعنی امتحان کے لیے کوئی بیٹھا ہوا ہے یا کسی سے پوچھا جا رہا ہے اور وہ صرف وہی بتائے گا، کسی دوسرے کو بتانے کا حق نہیں دیا گیا، تو ایسی صورت میں متعلقہ شخص کو ہی بتانا چاہیے۔ دوسرا شخص اگر اس کی جگہ پر بولے گا تو وہ نظام میں ایک خلل ہوگا۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ لیکن مسئلے کو چھپانا یا اس کو غلط بیان کرنا یہ ہر صورت میں ہی گناہ ہے، کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی سختی فرمائی ہے، سخت اس کے بارے میں حکم دیا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بینات کو، روشن دلائل اور ہدایت کی باتوں کو اگر کوئی جاننے کے باوجود لوگوں کے سامنے غلط بیان کرتا ہے تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، اور تمام لعنت کرنے والوں کی، یعنی مومنین کی، فرشتوں کی، انبیاء کی، سب کی اس کے اوپر لعنت ہے۔ اس لعنت سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک صورت بتائی ہے، یعنی اگر کوئی شخص ایسا کام پہلے کرتا رہا، اب اس نے اس آیت کو پڑھا یا سنا تو اب وہ یہ چاہے کہ میں اللہ کی اس لعنت سے نجات پا جاؤں، تو اس کا طریقہ کار بھی اللہ نے بتا دیا۔ فرمایا کہ الا الذین تابوا، الا یہ حرف استثناء ہے، یعنی یہ ایک عبارت کو، ایک چیز کو دوسری سے الگ کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ مگر وہ لوگ، یا ہم یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، تابوا یعنی رجوع کر لیا، توبہ کر لی۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ وَأَصْلَحُوا، کہ انہوں نے اپنے اعمال کو درست کر لیا، یعنی اس عمل کو جو برا اس میں تھا اس کو بھی چھوڑا اور باقی بھی تمام برائیوں کو چھوڑ دیا اور نیک عمل کرنے شروع کر دیے۔ تیسری بات یہ ہے، تیسری شرط وَبَيَّنُوا، کہ انہوں نے مسائل کو بیان کیا، یعنی جن مسائل کو وہ چھپا رہے تھے ان کو بیان کرنا شروع کیا۔ یا فرض کریں کہ اگر کسی کو غلط مسئلہ بتایا، بعد میں اس کو اس مسئلے کا پتہ چلا کہ ایسا کرنا تو بہت سخت گناہ ہے، تو وہ اس شخص کو دوبارہ بتا دے کہ جو بات تمہیں پہلے کہی گئی تھی وہ ٹھیک نہیں ہے،
یہ مسئلہ درست ہے، یعنی انہوں نے اس حقیقت کو جو چھپائی گئی تھی اس کو بیان کر دیا، واضح کر دیا۔ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یعنی جو یہ 3 کام کریں گے، توبہ کرنا، اپنے عمل کی اصلاح کرنا اور اس چھپائی ہوئی بات کو بیان کر دینا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان پر رجوع کر لوں گا۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی صفت ہے کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ کو ضرور قبول کرتا ہے، بشرطے کہ وہ خلوص نیت کے ساتھ، خالص دل کے ساتھ توبہ کر رہا ہو، تو اللہ اس کی توبہ کو کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غلط مسئلہ بیان کرنا یا مسئلے کو چھپا جانا اور جانتے ہوئے لا علمی کا اظہار کرنا، کیونکہ اس کی زد یا اپنے پر آ رہی ہے یا اپنے کسی عزیز پر آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں بعض اوقات انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ کہ اب فرض کریں کہ ایک شخص کو مسئلے کا پتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ سود حرام ہے، لیکن اس کا اپنا بیٹا ہی سود کھا رہا ہے، یا اپنی اولاد میں سے یا اقرباء میں سے کوئی وہ غلط کام کر رہا ہے جو قرآن و حدیث میں غلط بتایا گیا ہے، تو وہ ان کے ڈر سے یا ان کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ سود کو حرام ہی نہ کہے۔ تو فرمایا کہ جن لوگوں نے ایسا کیا وہ بعض اوقات کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ وَمَاتُوا وَهُمْ کُفَّارٌ، یعنی اگر کسی نے ایسا عمل کیا اور وہ اپنے اس عمل پر جاری و ساری رہا حتیٰ کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی، تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی، فرشتوں کی، لوگوں کی لعنت ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ کی لعنت جس پہ ہو گئی اس کے لیے تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، تو جب فرشتے بھی لعنت کریں، فرشتے ایسی مخلوق ہیں جن کی تعداد کے بارے میں ایک یعنی معمولی ایک اندازہ لگایا گیا ہے کہ وہ انسانوں سے 18 لاکھ گنا زیادہ ہیں تقریباً۔ ویسے تو ان کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ صرف ایک اندازہ ہے۔ تو اتنے فرشتوں کی لعنت جو انسانوں سے لاکھوں گنا زیادہ ہیں، اور پھر انسانوں کی تعداد کتنی ہے؟ اب دیکھیں کہ ایسا شخص جس پہ اتنی بڑی لعنت ہے تو وہ کب اللہ کی رحمت کا حقدار ہوگا؟ اس کی تو پھر وہ ایک ہی صورت ہے نا کہ وہ توبہ کر لے، اور توبہ بھی زندگی میں۔ اگر زندگی نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے، موت آ گئی ہے، تو یہی تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی حالت میں مرنے والا وہ لعنت کے اندر ہی رہتا ہے۔ خالدین فیہا، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہ تو ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی کہ چلو 1 دن 2 دن تھوڑا وقفہ ہو جائے، یا جس طرح دنیا کے قیدیوں کی سزائیں کم ہوتی جاتی ہیں، نہیں، ان لوگوں کو کوئی بھی سہولت نہیں ملے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں ہر شخص کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے، غلط مسئلہ نہیں سنانا چاہیے، اور یعنی اگر ایک شخص مطالعہ کیے بغیر صرف اٹے سٹے سے ہی کوئی دین کی بات بتائے اور غلط بتائے، تو ایسے شخص کے لیے 2 گناہ ہیں۔ ایک تو اٹا سٹا لگانے کا کہ اس نے تحقیق کیوں نہیں کی، اور دوسرا کہ اس نے وہ مسئلہ غلط بیان کیا۔ تو ہمیشہ قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہوئے تسلی کر لینی چاہیے، پہلے اس کی تحقیق کریں، اگر خود نہیں کر سکتے تو کسی عالم دین سے کروائیں، اور کسی ایسے شخص کو عالم سمجھیں جو قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہو۔ صرف یہ نہیں کہ نعت پڑھنے والے کو ہم عالم سمجھ کے اس سے مسئلہ پوچھیں، نہیں، کسی حقیقتاً عالم دین سے اس مسئلے کی تحقیق کرائی جائے۔ اسی طرح جو میسیج ہمارے پاس آتے ہیں ان کی تحقیق کرنے کے بعد ان کو آگے شیئر کیا جائے۔ بہت سے ایسے میسیج ہوتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث میں سے ثابت نہیں، لیکن اوپر لکھا ہوتا ہے کہ قرآن میں یہ آیا یا فلاں حدیث میں یہ آیا، تو اس کو کبھی بھی آگے شیئر نہ کریں جب تک اس کی تحقیق نہ کر لیں، یا خود کریں یا کسی مستند عالم دین سے اس کی تحقیق کروائیں، پھر اس کو آگے بیان کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلطی کے ساتھ گناہ کی طرف پھسلتے چلے جائیں۔ یہاں مختلف مسائل بیان کرنے کے ساتھ، جیسے تحویل قبلہ کی بات ہے، اور اس کے علاوہ مختلف اللہ تعالیٰ نے اور چیزیں یہاں بیان کرنے کے بعد یہ بات دہرائی،
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے اور اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، اور وہ بہت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی جب معبود ایک ہی ہے تو پھر اسی کی مانو، اسی کے کہنے پر چلو، اسی سے امید رکھو، اسی سے ڈرو، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ جب ہم اس سے ڈر کر اس کی نافرمانی کو چھوڑ دیں گے اور اس سے ڈرتے ہوئے اس کی اطاعت کریں گے اور اس سے اجر و ثواب کی امید بھی رکھیں گے، تو وہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ کبھی بھی خالی نہیں مڑے گا، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بعض اوقات انسان کی ذرہ برابر نیکی کو پہاڑ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔